السلام علیکم پیارے بچوں، سائنس کی نئی ویڈیو کے ساتھ نئے لیکچر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے پروڈیوسرز کیا ہوتے ہیں، کنزیومرز کیا ہوتے ہیں، ڈیکمپوزرز کیا ہوتے ہیں اور پیراسائٹس کیا ہوتے ہیں۔ پروڈیوسرز ان کو کہتے ہیں جو اپنی خوراک خود بناتے ہیں، اور وہ صرف پلانٹس ہی ہیں۔ پلانٹس جو ہیں وہ پروڈیوسر ہیں کیونکہ وہ اپنی خوراک خود بناتے ہیں۔ پلانٹس اپنی خوراک جس عمل کے ذریعے سے بناتے ہیں اس کو ہم فوٹوسینتھسس کہتے ہیں۔ پہلے ہم ایک ویڈیو لیکچر میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ فوٹوسینتھسس کیا ہوتی ہے، فوٹوسینتھسس میں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور پودے اپنی خوراک کیسے بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پلانٹس جو ہیں وہ کیا ہیں؟ پروڈیوسرز۔ پلانٹس آر پروڈیوسرز۔ پروڈیوسرز کیوں ہیں؟ ان کو ہم پروڈیوسرز کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنی خوراک خود بناتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بیکاز دے میک دیئر اون فوڈ بائی دیم سیلوز۔ کیونکہ یہ اپنی خوراک خود بناتے ہیں تو اس لیے ان کو ہم پروڈیوسرز کہتے ہیں۔ تو پروڈیوسرز وہ والے جاندار ہوئے جو اپنی خوراک خود بناتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ پلانٹس ہیں۔ دین آتا ہے کنزیومرز کیا ہوتے ہیں۔ کنزیومرز وہ ہوتے ہیں جو دوسرے لیونگ آرگنیزم سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں، مطلب جو دوسرے زندہ جانوروں کو کھا کے ان سے اپنی خوراک لیتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کنزیومرز۔ کنزیومرز کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ ایٹ ادر لیونگ آرگنیزمز۔ یہ وہ والے جاندار ہیں جو دوسرے زندہ جانداروں کو مار کے، ان کو کھا کے ان سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کنزیومرز۔ اس کے اگر ہم اگزامپل دیکھیں تو وہ آئے گا ٹائیگر، لائن، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دوسرے دوسرے جو چھوٹے جاندار ہوتے ہیں ان کو کھا کے ان کو پہلے مارتے ہیں، پھر ان کو کھاتے ہیں اور ان سے اپنی خوراک لیتے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں کنزیومرز۔ دین آتا ہے ڈیکمپوزرز۔ ڈیکمپوزرز جو ہیں یہ بھی دوسرے جانداروں سے ہی اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح کنزیومرز اپنے دوسرے جانداروں سے خوراک حاصل کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ڈیکمپوزرز جو ہیں یہ بھی اپنے دوسرے جانداروں سے خوراک حاصل کرتے ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ زندہ جانداروں پہ حملہ کر کے ان سے خوراک لیتے ہیں، جبکہ ڈیکمپوزرز جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ جو ڈیڈ اینیملز ہوتے ہیں، جو مرے ہوئے اینیملز ہوتے ہیں، ان کو لے کے ان سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی ڈیفینیشن ہوگی ایٹ ادر ڈیڈ اینیملز۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ زندہ جانداروں پہ حملہ کرتے ہیں اور یہ ڈیڈ پہ حملہ کر کے ڈیڈ جو ہے ان کو کھا کے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ ان کی اگر ہم اگزامپل دیکھیں تو اس کی اگزامپل آئے گی بیکٹیریا، فنجائی۔ بیکٹیریا اور فنجائی جو ہیں یہ بھی مائکرو آرگنیزمز ہیں جو کہ گلی سڑی چیزوں کے اوپر حملہ کر کے ان کو کھاتے ہیں۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اگر آپ اپنی کیاری صاف نہ کریں، پودوں کی کیاری جو ہے، پودوں کے پتے آپ کو پتہ ہے گر جاتے ہیں۔ جب پودوں کے پتے گر جاتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے آپ پودوں کی جو کیاری ہے اس کو صاف نہیں کریں گے، وہ پتے اندر ہی پڑے رہیں گے، تو کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے وہ پتے جو ہیں وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ ان کا ایک عجیب سی وہ چیز بن جاتی ہے اور وہ مٹی کے اندر مکس ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے کیاری آپ کو صاف نظر آتی ہے۔ وہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو ڈیکمپوزرز ہوتے ہیں۔ وہ پتا جو ہوتا ہے، پتا اب ڈیڈ ہو گیا ہوا ہے، جب پتا پودے سے پتا اتر کے نیچے کیاری میں گرتا ہے نا تو تب وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، تو اس ڈیڈ کے اوپر وہ حملہ کر کے ان سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں، اور بدلے میں پتا جو ہوتا ہے وہ پھر گل سڑ کے مٹی کے اندر مکس ہو جاتا ہے۔ لاسٹ پہ آتا ہے پیراسائٹس۔ پیراسائٹس جو ہیں یہ وہ والے جاندار ہیں جو دوسرے جانداروں کے جسم کے اوپر یا ان کے جسم کے اندر رہ کے خوراک حاصل کرتے ہیں اور بدلے میں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی اگر آپ ایگزامپل دیکھیں تو وہ ہے رنگ وارم۔ رنگ وارم کیا ہے؟ یہ ایک مائکرو آرگنیزم ہے۔ اس کو رنگ وارم ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی شیپ بالکل رنگ کی طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہماری جو لارج انٹسٹائن ہوتی ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ ہماری لارج انٹسٹائن کیا ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں، خوراک لیتے ہیں، ہضم ہونے کے بعد جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے وہ ہماری لارج انٹسٹائن کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ باڈی سے باہر نکل آتا ہے۔ جب یہ ہمارا ویسٹ مٹیریل لارج انٹسٹائن کے اندر ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ رنگ وارم ہوتا ہے، یہ پیراسائٹ ہوتا ہے، یہ ہماری باڈی کے اندر ہوتا ہے کیونکہ یہ لارج انٹسٹائن کے اندر ہے۔ لارج انٹسٹائن کیا ہے؟ وہ ہماری باڈی کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے اور بدلے میں جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ان کو ہم کہتے ہیں پیراسائٹس۔ آج ہم نے دیکھا پروڈیوسرز کیا ہوتے ہیں، کنزیومرز کیا ہوتے ہیں، ڈیکمپوزرز کیا ہوتے ہیں اور پیراسائٹس کیا ہوتے ہیں۔ پروڈیوسرز وہ ہوتے ہیں
جو اپنی خوراک خود بناتے ہیں ان کو ہم پروڈیوسرز کہتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ پلانٹس ہیں۔ کنزیومرز وہ ہوتے ہیں جو اپنی خوراک دوسرے جانداروں سے حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ جاندار کیا ہوتے ہیں؟ وہ لیونگ ہوتے ہیں، وہ زندہ جاندار ہوتے ہیں۔ زندہ جانداروں پہ حملہ کر کے پہلے ان کو مارتے ہیں اور پھر ان سے خوراک لیتے ہیں، پھر انہیں کھاتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کنزیومرز۔ اس کی ایگزامپل ہے لائن، ٹائیگر وغیرہ۔ ڈیکمپوزرز وہ ہوتے ہیں جو ڈیڈ اینیملز کے اوپر حملہ کرتے ہیں، جو ڈیڈ اینیملز کو کھاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بیکٹیریا اور فنجائی۔ پیراسائٹس وہ ہوتے ہیں جو دوسرے اینیملز کی باڈی کے اوپر یا اندر لیو آن اور ان سائڈ ادر آرگنیزمز، جو دوسرے جانداروں کے اندر یا ان کے باڈی کے اوپر رہ کے ان سے خوراک حاصل کرتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں پیراسائٹس۔ اب ان میں سے جو ڈیکمپوزرز ہیں نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ ڈیکمپوزرز کی امپورٹنس یہ ہوتی ہے کہ یہ انوائرمنٹ کے اندر جو ڈیڈ چیزیں ہوتی ہیں نا، جو گلی سڑی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو کھا لیتے ہیں، اور اس طرح سے یہ ہماری جو انوائرمنٹ ہے اس کو کلین رکھتے ہیں، کیونکہ جو گلی سڑی چیزیں ہوں گی، جو گند شند ہوگا، اس کو یہ کھا لیں گے تو انوائرمنٹ جو ہے وہ کلین ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آج کی آپ کی ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپ نے اپنے لسٹ بنانی ہے ایک پروڈیوسرز کی، ٹھیک ہے، پھر کنزیومرز کی، ڈیکمپوزرز کی اور پیراسائٹس کی، اینیملز کی، الگ الگ آپ نے لسٹ بنانی ہے اور ان کو ڈیوائڈ کرنا ہے کہ پروڈیوسرز کون سے ہیں، کنزیومرز کون سے ہیں، ڈیکمپوزرز کون سے اور پیراسائٹس کون سے ہیں۔ تھینک یو۔